غائب تھے آپ، کہاں تھے اتنا عرصہ؟ امت مسلمہ کی مدد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے درمیان یونٹی ہو، اور وہ یونٹی ٹرو لیڈرشپ پاکستان کے عوام اور ادارہ۔ پریشر آپ نے فرمایا کہ تھا اور ہے بھی، کس کی طرف سے پریشر تھا؟ کبھی کسی نے آپ کو پریشرائز کیا کہ آپ بھی پریس کانفرنس کے لیے آ جائیں؟ آپ کی جو سوئی ہے وہ عمران خان صاحب کے گرد گھوم رہی ہے۔ اگر میرٹ کے اوپر عوام نواز شریف کو منتخب کرتی ہے تو ٹھیک ہے۔ اچھا، تو مطلب یہ ادارہ کا لفظ جو بار بار آپ استعمال کر رہے ہیں یہ ضروری ہے؟ شاہ فرمان صاحب، یہ شف شف کرنے کے بجائے اگر صاف صاف الفاظ میں یہ پوچھوں کہ آج کی جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے کیا وہ نیوٹرل ہے؟ ظاہر ہے جب میں گورنر بھی جب تھا تو آخری انٹرویو آپ نے میرا لیا تھا تو اس کے بعد میری گورنری چلی گئی۔ یہ فوجیوں کی فوج نہیں ہے، یہ پاکستان کی فوج ہے۔ امت مسلمہ خصوصاً فلسطینی عوام پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم نیوکلیئر اسٹیٹ بھی ہیں، ہماری تگڑی فوج بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو امت مسلمہ کی بات ہم کرتے ہیں، فلسطینیوں کی ہم بات کرتے ہیں، یا ان مظلوم مسلمانوں کی ہم بات کرتے ہیں، کیا ان کو نہیں معلوم کہ ہمیں خود ایک کالعدم ٹی ٹی پی کا چیلنج درپیش ہے؟ اور آپ کی تگڑی جو قیادت تھی جب وہ وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب، آپ گورنر تھے خیبر پختونخوا کے، تو کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کا آغاز ہوا، یہاں سے وفود جاتے تھے پشاور سے جب آپ گورنر تھے۔ آپ کو یقین ہے کہ جب فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں تو پھر پی ٹی آئی جیتے گی عمران خان صاحب؟ کم از کم ڈان لیگس اور میمو گیٹ والے تو نہیں جیت سکتے۔ لیکن پرویز خٹک صاحب نے آپ کو کافی اہمیت دی ہے شاہ فرمان صاحب، وہ ان کی کوشش رہی کہ آپ ان کی جماعت میں شامل ہو جائیں، یہ ہوئی، یہ کوشش رہی ان کی، آپ چاہے مانیں یا نہ مانیں۔ ایک ویڈیو آپ کی آئی تھی، شاید اس میں آپ نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا۔ نہیں، یہ تاثر ٹھیک ہے کہ خان صاحب بہت ضدی ہیں؟ میں اس سے زیادہ ہوں۔ اچھا، جب آپ نے اچھے مشورے بھی دیے، اور جب آپ نے اچھے مشورے دیے تو کئی مرتبہ خان صاحب نے وہ مشورے نہیں مانے۔ لیکن آپ کو یہ تو یاد ہے نا کہ آپ نے پرویز خٹک کو وزیر اعلیٰ بنانے کی مخالفت کی تھی، آپ نے محمود خان صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانے کی مخالفت کی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، فدا عادل ہوں، آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج مہمان ہیں سابق گورنر خیبر پختونخوا اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب شاہ فرمان صاحب۔ بہت شکریہ شاہ فرمان صاحب، غائب تھے آپ، کہاں تھے اتنا عرصہ؟ بس آپ دیکھیں جو اس ملک کے اندر جو پالیٹکس جاری تھی اور جو پریشر تھا اور ہے، اس حوالے سے یہ دن آ جاتے ہیں انسان کے اوپر، پارٹی کے اوپر آ جاتے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں، یہ ایک سخت پیریڈ تھا، ہے بھی، امید کرتے ہیں اللہ خیر کرے گا۔ لیکن گزر چکا یا ابھی تک ہے؟ اب میرے خیال میں کہ ریئلائزیشن کی طرف بات جائے گی، سینٹ پریویل کرے گی تو بہت ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کو سمجھ آ گئی ہوگی، آنی بھی چاہیے، نیشنل انٹرسٹ میں فیصلے ہونے چاہیے، مجھے امید ہے۔ پریشر آپ نے فرمایا کہ تھا اور ہے بھی، کس کی طرف سے پریشر تھا؟ دیکھیں یہ تو کہ کہاں سے پریشر ہے، کس کی غلطی تھی، کہاں غلطی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ ریٹرسپیکٹیولی یہ چیزیں ڈسکس کرنا کوئی بہتری کی طرف جانے والی بات نہیں۔ ہم نے آگے کی طرف سوچنا ہے کہ یہ سمجھ کے کہ کیا چیزیں غلط، ہر کسی کو یہ سوچنا کہ کہاں غلطی ہوئی، کیسے غلطی ہوئی، کیا نقصان ہوا، کیا کس نقصان کا اندیشہ ہے، اس حوالے سے میں پازیٹیو سوچ رکھنے والا بندہ ہوں، اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے سوچتا ہوں۔ اور تو شاہ فرمان صاحب، جو الزام لگایا جاتا ہے 9 مئی کے حوالے سے، تو اس کا جواب تو آپ کی طرف سے ابھی تک نہیں آیا، خصوصاً ہم جب شاہ فرمان صاحب سے بات کر رہے ہوں۔ دیکھیے اس کا تو ایک سمپل سا جواب ہے کہ 9 مئی کو میں خود آیا، آپ لوگوں نے دیکھا، کراؤڈ کے اندر آیا، اس سے پہلے 1-2 دفعہ ایسے واقعات ہوئے تھے کہ لڑکے اشتعال میں آ گئے تھے، تو میں ویسے ہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اگر یہ واقعہ ایسا ہوا ہے تو کچھ ہوگا یا جو ریئیکشن، تو میں بالکل ٹائم پہ پہنچا، راستے بھی بند تھے، موٹر بائک پہ پہنچا، ادھر لڑکوں کے ساتھ میں نے ان کو سب کو میں نے بتا دیا کہ یہ پارٹی پالیسی بھی نہیں ہے،
یہ ریاست کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے. لڑکے پی ٹی آئی کے لڑکے مطلب ادھر جو کراؤڈ تھی اس سارے کراؤڈ کو میں اب اس سب کو تو نہیں جانتا کہ مطلب اس کے اندر کون کون تھے، لیکن مطلب جو اتنے ہزاروں کے حساب سے لوگ تھے تو میں نے تو اپنا میسج دینا تھا، اور وہ میرے ساتھ بھی انہوں نے وہ لڑ پڑے، اور ظاہر ہے وہ جذباتی. میں نے اپنی پوری کوشش کی. تو آپ کے پہلے سوال کا جواب میں نے اس لیے دینا تھا کہ جو آپ نے کہا کہ آپ کی طرف سے میسج نہیں ہے، تو وہ میرا بڑا کلیئر میسج تھا ٹھیک کہ جو قانون اور آئین کے اندر پروٹیسٹ کا حق ہے وہ آپ کر لیں. صحیح. اور تو ظاہر ہے کہ جب ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، ہزاروں کا جلوس ہوتا ہے، اس میں مشتعل لڑکے بھی ہوتے ہیں، مشتعل لوگ بھی ہوتے ہیں، اور آپ کی پارٹی کی طرف سے جو ایک بیانیہ سامنے آیا کہ کچھ انتشار پسند لوگ تھے جو گھس گئے پی ٹی آئی کے ورکرز کے اندر. پھر ریڈیو پاکستان پشاور کا واقعہ ہوتا ہے، پھر یہاں پر ایک عیدی کی ایمبولینس جلائی جاتی ہے، پھر جو ہے وہ حساس جو مقامات ہیں، ریڈ زون ہیں، ادھر داخلے کی کوشش ہوتی ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لڑکے تھے یا جو بھی تھا وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے نہیں تھے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں دیکھو، چونکہ میں نے تو نہ انویسٹیگیشن کی ہے، نہ میرے پاس کسی کا ثبوت ہے. ہاں یہ ضرور میں کہتا ہوں کہ اگر کسی نے اللیگل کام کیا ہے اور اس کے اوپر ثبوت ہے، اور یہ پارٹی پالیسی ہے، یہ پارٹی پالیسی ہے کہ اگر کسی نے غلط کام کیا ہے، پارٹی نے کوئی ایسی ہدایات دی نہیں ہے، اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے اور اگر قانون کی وائلیشن کی ہے اور اس کے اوپر ثبوت ہے، تو فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں. ہم تو ایسی کسی چیز کو ڈیفینڈ نہیں کرتے کہ اگر کسی نے غلط کام کیا اور اس سے کچھ نہ کہا جائے. البتہ میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ چونکہ میں خود آیا اور لوگوں کو میں نے بتایا، تو اور یہ بھی بتایا کہ یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے، آپ لوگوں نے قانون کے اندر رہ کے تو احتجاج کرنا ہے جو آپ کو آئین اور قانون اجازت دیتا ہے. میں پھر سے کہوں گی، چونکہ آپ نے کہا کہ اس بارے میں آپ کا موقف نہیں ہے، تو جو بندہ خود آ کے کھڑا ہو جائے کہ یہ کام نہیں کرنے، یہ کرنے ہیں، تو باقی تو اگر کسی کے اوپر کوئی ثبوت ہے یا اگر کسی ڈیو پروسیس آف لا کے ساتھ اگر کوئی ہوتا ہے تو اس کو تو ہم ایسے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، نہ کریں گے، نہ پارٹی پالیسی ایسی ہے. تو میں نے تو اگر ایونٹ سے پہلے ہی کوشش کی تو میرا میسج تو کلیئر ہے. شاہ رحمان صاحب، آپ بڑا قریب رہے ہیں عمران خان صاحب کے، بڑا وہ آپ سے مشاورت بھی کرتے تھے، آپ ان سے مشاورت کرتے تھے. مجھے ایک انٹرویو دیا تھا پرویز خٹک صاحب نے، اور اس انٹرویو میں خٹک صاحب نے یہ الزام لگایا تھا کہ خان صاحب نے 2 قسم کے گروپ بنائے ہوئے تھے پارٹی رہنماؤں کے. ایک وہ گروپ تھا کہ جس کے ساتھ کھل کر مشاورت ہوتی تھی، اور ایک وہ گروپ تھا کہ جس کے ساتھ جب اس قسم کے واقعات ڈسکس ہوتے تھے تو وہ باقی رہنماؤں کو اس حوالے سے نہیں بتایا جاتا تھا. خصوصاً 9 مئی کے حوالے سے خٹک صاحب کا یہ الزام ہے کہ باقاعدہ انہوں نے ہدایات دی تھی عمران خان صاحب نے. اور آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ ویڈیوز یعنی بیانات کی صورت میں آ رہا ہے کہ جی میں حلفاً کہتا ہوں کہ مجھے خان صاحب نے ایسی کوئی ہدایات نہیں دی تشدد کے حوالے سے. تو آپ پارٹی کے اندر کافی ایسے رہنما ہیں کہ جو بہت سارے واقعات سے آپ باخبر بھی ہیں، آپ کو علم بھی ہے. کس قسم کے یہ جو خٹک صاحب کے الزام تھا، اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیے، چونکہ مجھے کوئی اس کے بارے میں کوئی نہیں پتہ، میں اس کے اوپر کمنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ خٹک صاحب خان صاحب کے بڑے قریب تھے. خٹک صاحب چھوٹی کمیٹی میں بھی شامل تھے، اور بلوچستان کے اندر حکومت کا معاملہ تھا تو خٹک صاحب کو بھیجا گیا، کشمیر کے اندر مسئلہ تھا تو خٹک صاحب کو بھیجا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو خٹک صاحب نے جو بات کی ہے وہ خٹک صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. میں اگر 9 مئی کے خود آیا نیچے اور میں نے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی، تو تبھی میں نے روکنے کی کوشش کی کہ مجھے اس قسم کی کوئی بات کا علم نہیں تھا کہ کوئی اس قسم کا گروپ ہے یا کوئی اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. میں پھر سے کہتا ہوں کہ یہ کیونکہ بڑی سیریس باتیں ہیں، تو اس کو آپ اس کے اوپر چھوڑ دیں کہ کس کے اوپر کیا ثبوت ہے اور کون سے لوگ ہیں کہ اگر اس نے کوئی کرائم کمٹ کیا ہے اور جو ڈیو پروسیس آف لا ہے اس کے اندر اگر کوئی ثبوت آتا ہے تو وہی بات آپ کہہ سکتے ہیں. کئی سنی بات کے اوپر میں کیا کہوں کہ کیا تھا، لیکن چونکہ اگر مجھے پارٹی کا یہ پتہ ہوتا کہ پارٹی کی یہ انسٹرکشنز ہے تو پھر میں کم از کم خاموش رہتا، آتا نہ. لیکن مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں. باقی جو بھی ہے
جو اگر کوئی گناہگار ہے تو میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ کسی گناہگار کو ڈیفینڈ کر رہا ہے اور یا ڈیفینڈ کرے گا. ٹھیک. اچھا، اس دوران 9 مئی کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت سارے رہنماؤں پر پریشر ڈالا گیا. آپ نے شروع میں فرمایا کہ پریشر تھا بھی اور پریشر ہے بھی. تو بہت سے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی. وہ جو ایک اچانک پریس کانفرنس ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر بندہ دھل جاتا ہے اور پھر اس کی گرفتاری بھی نہیں ہوتی. تو آپ کے اوپر بھی اس قسم کا پریشر رہا؟ کبھی کسی نے آپ کو پریشرائز کیا کہ آپ بھی پریس کانفرنس کے لیے آ جائیں؟ دیکھیں، یہ انفارچونیٹلی اس ملک میں سیاست کی یہ محور، یہ اینگلز ہوتے ہیں، لیکن میں اس کے اوپر بالکل بھی اس لیے کمنٹ نہیں کروں گا اچھا. کیونکہ میں پازیٹیو سوچتا ہوں، میں پاکستان کے لیے سوچتا ہوں، میں ریاست کے لیے سوچتا ہوں. ایک نیوکلیر مسلم اسٹیٹ کے بڑے چیلنجز ہیں اور ہم نے یونٹی بنانی ہے. ٹھیک. ہم جو ہماری جو جیوگرافی ہے، ہمارے جو 24-25 کروڑ عوام ہیں، ہم نیوکلیر اسٹیٹ ہے، دنیا کی چھٹی بڑی ہماری آرمی ہے، مسلم امہ کو ہم سے بڑی امیدیں ہیں، اور پاکستان کے دشمن مسلسل لگے ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں ایتھنک، لنگوسٹک، کلچر، سیکٹیرین لائن پر تقسیم کریں. انڈیا جو کینیڈا کے اندر واردات کر سکتے ہیں، بارڈر کے اوپر ہے. تو اتنے بڑے چیلنجز میں فدا صاحب وہ کوسچنز یا وہ باتیں بالکل بھی نہیں ٹچ کروں گا جس سے فائدہ نہیں صرف نقصان ہوگا. ہمیں سیکھنا چاہیے، ہر کسی کو سیکھنا چاہیے کہ کہاں غلطی ہوئی اور اس کو ہم دوبارہ نہ دہرائیں، اور اپنے قوم کے انٹرسٹ میں، پاکستان کے انٹرسٹ میں، پاکستان کی بقا کے لیے پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ آگے کیسے جائیں گے. تو آج تو ایک پازیٹیو مظاہرہ ہم نے پشاور میں دیکھا. پہلے پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرانے کی اجازت نہیں تھی، لوگ کھل کے اس طرح نہیں آتے تھے، میڈیا کے سامنے بھی نہیں آتے تھے، جلسہ جلوس بھی نہیں کر سکتے تھے. یہ تو ایک حقیقت ہے. اور آج مجھے لگا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑا پشاور کے اندر، باقی ملک کے حصوں کا مجھے نہیں پتہ، پشاور کے اندر سانس لینے کا موقع ملا ہے. فلسطینیوں کے حق میں اسرائیل کے خلاف جو پی ٹی آئی نے مظاہرہ کیا، بڑا شاندار مظاہرہ تھا. تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ تھوڑا معاملات جو ہیں وہ ریلیکس ہو رہے ہیں آپ کے؟ دیکھیں سب کو اس لیے ریلائز کرنا چاہیے کہ دیکھو، ہم نے لیبیا سے نہیں سیکھا، ہم نے عراق سے نہیں سیکھا. جو اسرائیل کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ہمارے مشرقی بارڈر کے اوپر اسرائیل کا جو ایجنٹ ہے ہندوستان، وہ کون سے ارادے رکھتے ہیں اور ان کے کیا عزائم ہیں. ہم دنیا کے واحد مسلم نیوکلیر اسٹیٹ ہے. تو دو باتیں ہیں. واحد مسلم نیوکلیر اسٹیٹ کے حوالے سے مسلم امہ کے توقعات ہیں اور اس میں ہماری مذہبی فریضہ بھی ہے. علامہ اقبال نے ویسے نہیں کہا تھا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشر. اور یہ بحیثیت مسلمان ذمہ داری بھی ہم سمجھتے ہیں. تو اگر اتنی بڑی آپ کی ذمہ داری ہو اور اوپر سے اتنے بڑے چیلنجز ہو کہ آپ کے دشمن لیبیا اور عراق اور فلسطین کو نہیں چھوڑتے، تو ایک نیوکلیر اسٹیٹ کو وہ کیسے چھوڑیں گے اور اس کے خلاف سازشیں نہیں کریں گے. تو ان ساری سازشوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور مسلم امہ کی جو امیدیں میں اس کو یہ ایسے کہتا ہوں کہ آپ یقین کریں کہ آج فلسطین کے اندر جو 1400 کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں، جس میں سے 400 کے زیادہ بچے ہیں اور خواتین بھی ہیں، وہ سب کے ذہنوں میں ایک بات ہے کہ اس سرزمین کے اوپر ایک ریاست ہے پاکستان جو کہ نیوکلیر اسٹیٹ ہے. بچے بچی کو ہمارے سے امیدیں ہیں. مسلموں میں جدھر بھی ظلم ہوتا ہے، آپ دیکھیں، آپ سب سہارن کنٹریز ہو، جدھر آپ اگر ویسی کسی افریقن ڈرائیور سے مڈل ایسٹ میں پوچھے، وہ کہیں وہ اس کو پاکستان سے امیدیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہمارا فریضہ، دوسری جو ہم سے مسلم امہ کی امیدیں ہیں اور جو ہمارے چیلنجز ہیں، اس حوالے سے ہماری یونٹی کا ہونا بڑا ضروری ہے کہ ہم وہ کلچر ڈیولپ کریں، ہم وہ ماحول ڈیولپ کریں
کہ نہ صرف پاکستان کی سروائیول کی بات ہو بلکہ ہم وہ ساری امیدیں بھی پوری کر سکیں جو مسلم امہ کو، اور نہ صرف مسلم امہ کی امیدیں جو بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اب دیکھیں اس کا ہماری فوج چٹی بڑی فوج ہے، نیوکلر سٹیٹس ہے، 24-25 کروڑ ہمارے عوام ہیں، ساؤتھ ویسٹ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کا امپورٹنٹ ہماری جیوگرافی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے آبجیکٹیوز حاصل کرنے کے لیے 3 چیزیں بڑی ضروری ہے۔ ایک ٹرو لیڈرشپ ہو۔ ٹرو لیڈرشپ کا مطلب یہ ہے کہ جو عوام میرٹ کے اوپر منتخب کرے، عوام اور ادارے کے اندر محبت کا رشتہ ہو، اور لیڈرشپ ادارہ اور عوام یہ ایک پیج کے اوپر ہو۔ میں اب آپ کو یہ کیسے ایکسپلین کروں؟ فار ایگزامپل وہ لیڈرشپ ہے کہ جو بغیر ویزے کی جندال اور مودی کو پاکستان لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اجمل قصاب ہمارا تھا، کہتے ہیں کہ کارگل کی انکوائری ہونی چاہیے، جن کی کمزوریاں ہیں، جن کی فائلیں ہیں، جو منی لانڈرنگ میں انوالو ہیں، وہ پاکستان کو، نیوکلیر پاکستان کو جس نے امہ کی ضروریات پوری کرنی ہے، وہ لیڈ نہیں کر سکتے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو امریکہ یا دوسرے ممالک کو شکایت لگاتے ہیں اپنے ملک کے اداروں کے بارے میں کہ خدا نخواستہ ان سے ہماری جان چھڑے، وہ کیسے ان کو مضبوط دیکھیں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لیڈرشپ جو اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے کہیں کہ ہم لڑیں گے اور ہم جہاد کریں گے، اور اس کے ساتھ محبت کا رشتہ اور جڑی ہوئی وہ ادارہ جو کہ ایک نیوکلیر سٹیٹ کا ادارہ ہے اور جو مانی ہوئی فوج ہے اور چیلنجز کو میٹ کر سکتے ہیں، تبھی اس ملک کے مسائل حل شاہ ہوں گے۔ فرمان صاحب، آپ کی یہ بات جو ہے بڑی اچھی تجویز ہے، لیکن یہ اس بات کو کیوں مانا جائے، اس تجویز کو کیوں تسلیم کیا جائے؟ آپ کا خود کا تعلق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اور آپ کی جو سوئی ہے وہ عمران خان صاحب کے گرد گھوم رہی ہے۔ معذرت کے ساتھ، آپ نے ابھی فرمایا کہ وہ لیڈرشپ کہ جس کو میرٹ پر عوام منتخب کرے، اگر میرٹ کے اوپر عوام نواز شریف کو منتخب کرتی ہے تو ٹھیک ہے، اچھا، بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں میں تو ایز اے پولیٹیکل پرسن، دیکھو ایک تو میں کنسیپٹ کی بات کرتا ہوں نا، کنسیپٹ تو بڑا کلیئر ہے، ٹرو لیڈرشپ، عوام اور ادارہ، کریڈیبلٹی، محبت کا رشتہ۔ دیکھیں نا، آپ کا ادارہ بھی تو ایک نیوکلیر سٹیٹس رکھتا ہے، اور پچھلے 40 سال سے آپ کے ویسٹرن بارڈر کے اوپر، ایسٹ بارڈر کے اوپر چھوڑ دیں، پہلے رشیا اور انڈیا آیا افغانستان کے اندر، پھر نیٹو اور انڈیا آیا افغانستان کے اندر، تو 40 سال سے تو جو کچھ ویسٹرن بارڈر پہ ہو رہا تھا تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے سروائیو کیا۔ ایسے تو آپ اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، ایسٹرن بارڈر کے اوپر ہماری 3-4 لڑائیاں ہوئی، جنگیں ہوئی، وہ ابھی آپ کو پتہ ہے۔ تو جو ہمارا تجربہ ہے، جو ہم حالات جنگ میں رہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ کم از کم 75 سال سے جب ہم حالت جنگ میں رہیں، نہ صرف ہم نے ڈیولپ کیا، اپنے آرسنل ڈیولپ کیے، ہم نے نیوکلیر سٹیٹس گین کیا، بلکہ یہ جو ہماری جو تگڑی آرمی ہے، اس کے لیے تگڑا لیڈرشپ بھی چاہیے، اس کے لیے عوام کی محبت بھی چاہیے۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، اب اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ اب اگر فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو تو عوام، پاکستان کی عوام بڑی وہ سمجھدار ہے، ان کو پتہ ہے کہ ٹرو لیڈرشپ کیا ہے، تو اس کے اوپر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر عوام یہ سمجھتی ہیں کہ جناب اگر کوئی انڈیا کے سامنے جھک سکتا ہے، اور ویسے تو آپ نے یہ جو سوال کیا ہے نواز شریف کی بات کیا، تو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس کے بعد سے تو آپ کا یہ سوال بنتا بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر جو میں نے سنا ہے کہ اگر اس کا وہ بھی نہیں ہے، اپیل کا حق بھی نہیں ہے، اور وہ نااہل ہیں، تو وہ جو میں نے دیکھا بھی، تو فیصلہ ڈیٹیل میں نے دیکھا نہیں، لیکن جو کہ ریٹرسپیکٹیو آپ اپیل نہیں کر سکتے۔ میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا ہے، اس لیے کیا ہے شاہ فرمان صاحب کہ میں پاکستان میں رہتا ہوں۔ پاکستان میں میں نے بہت تبدیلیاں دیکھی ہیں۔ پاکستان میں نے وزراء اعظم کو جلا وطن ہوتے دیکھا ہے،
میں نے وزیر اعظم کو پھانسی چڑھتے دیکھا ہے اور میں نے وزیر اعظم کو جیل کے اندر جاتے دیکھا ہے. تو پاکستان میں تو کچھ بھی ممکن ہے. پاکستان میں اگر نواز شریف کے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کی باتیں ہو رہی ہیں اور پاکستان کے اندر اگر عمران خان صاحب جیل میں ہیں تو پھر میرا سوال تو بنتا ہے, میرا خیال ہے. نہیں دیکھیں, میں ایک بات کر رہا ہوں, ڈیٹیل میں جائے بغیر میں کرتا ہوں کہ بھئی ہر کسی کو سوچنا چاہیے کدھر غلطی ہوئی اور ہمیں آگے جو چیلنجز ہے اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں. ایک تو پاکستان کی جدھر ہے کہ ہمارے ایسٹرن بارڈر پہ کون ہے اور انٹرنیشنلی ہمارے اسٹیٹس کو ایکسیپٹ کرنے والے جو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور سازشیں کرتے ہمارے خلاف, ہمارے دشمن کون ہیں, اور مسلم امہ سے کی ہمارے سے کیا امیدیں ہیں. یہ سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ کے پوری مسلم امہ میں کسی سے بھی اگر آپ پوچھیں, اگر ان کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان کے اندر یونٹی ہو اور کیونکہ ان کی امیدیں ہیں, تو یہ سب اگر پورا کرنا ہے, چیلنجز کو بھی میٹ کرنا ہے, اور اگر ہم نے یہ مسلم امہ کی جو اسرائیل کے کنٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں جو ان کی امید, اور یہ اللہ کا کرم ہے ہم نے یہ میں اب اس کو کیسے ایکسپریس کروں, لیکن مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں بوسین کے آئیز میں پاکستان کی عزت. جب میں آذربائیجان جب لوگ جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں ریسٹورانٹ پر پاکستان کے جھنڈے بھی لگے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں کتنی عزت دیتے ہیں. کب سے لڑائی تھی, نگورنو کاراباخ آرمینیا نے لیا تھا, اور تو انہوں نے تو کوئی وجہ تو ہوگی نا, تو ہمیں جو بھی وجہ مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے فورسز اپنے اسٹرینتھ کو بھی ویلیو کرنا چاہیے, عزت دینی چاہیے, اور عوام جو ٹرو لیڈرشپ کو بھی الیکٹ کرے اور عوام ادارے کے ساتھ بھی جڑ جائے, ان کو بھی محبت دے. تو یہ سب اس کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ کہاں غلطی ہوئی, اس کے اوپر سوچنا چاہیے اور وہ چیزیں ہٹا کے آگے جانا چاہیے. اب جو ہمارے اسٹرینتھ ہے اس سے بھی آپ انکار نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ماضی میں جو کچھ ہوا ہے, تو میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نیٹی گریٹی میں جاتے ہیں اور جب آپ اس کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں غلط پلت ہو جاتی ہے. میرا بڑا ایک سیدھا سادہ سا جواب ہے کہ اگر کہیں غلطیاں ہیں تو جس سے بھی ہوئی ہے, جہاں سے بھی ہوئی ہے, وہ خود ریئلائز کر کے اس پر ڈیبیٹ کیے بغیر, اس کے اوپر بحث کیے بغیر خود ریئلائز کر کے, اور میں سمجھتا ہوں پاکستانی قوم کمزور قوم نہیں ہے, بڑے سمجھدار ہے. مجھے امید ہے اور میں بڑا ہوپ فل ہوں, کیونکہ اگر اس حالات میں ہم سروائیو کر رہے ہیں اور واحد مسلم نیوکلیر اسٹیٹ ہے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت جو اسرائیل کے کنٹیکسٹ میں ہم بات کر رہے ہیں اور جو مسلم امہ کو ہم سے امیدیں ہیں, جو پاکستان کے چیلنجز ہیں, اس میں ٹرو لیڈرشپ, عوام اور ادارہ, اس کے بغیر ممکن نہیں ہے اگر یہ ایک پیج پر نہ ہو اور آپس میں محبت کا رشتہ نہ ہو. تو مطلب یہ ادارہ کا لفظ جو بار بار آپ استعمال کر رہے ہیں یہ ضروری ہے؟ یار آپ دنیا کی نیت آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ پچھلے 40 سال سے ویسٹرن بارڈر کو کاؤنٹر کر رہے ہو, سروائیو کر رہے ہو, تو یہ کیوں ہے؟ آپ کیوں ادارے کو آپ اگنور کر سکتے ہیں؟ نہیں, میں یہ کہتا ہوں اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں نا, دیکھو یہ تبھی ایک چیز بنتی ہے کہ لیڈرشپ, ٹرو لیڈرشپ ہو, تاکہ ادارے کو بھی وہ لیڈ کر سکے. شاہ فرمان صاحب, شف کرنے کے بجائے اگر صاف الفاظ میں یہ پوچھوں کہ آج کی جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے کیا وہ نیوٹرل ہے؟ دیکھیں, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اس پر کس کا میں جواب نہیں دوں گا. میں جو جواب دوں گا وہ یہ دوں گا اچھا کہ محبت کا رشتہ عوام, ادارہ اور لیڈرشپ کے درمیان ہو. ٹھیک ہے, ہم نے اس ڈائریکشن میں موو کرنا ہے. آپ تو جو سوال کرتے ہیں نا وہ تو آپ اپنے طور پر کرتے ہیں. وہ تو ظاہر ہے جب میں گورنر بھی جب تھا تو آخری انٹرویو آپ نے میرا لیا تھا, تو اس کے بعد میری گورنری چلی گئی. نہیں اس انٹرویو کی وجہ سے تو نہیں چلی گئی. نہیں, لیکن وہ بھی آپ نے بہرحال آپ نے پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ ریزائن کر جائے گا. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہمیں اس چیز کے اوپر بات کرنی چاہیے جو ملک اور قوم کے لیے ضروری ہے. ہمیں مطلب جب ریئلائزیشن ہو, اگر یہ امپیکٹ بڑھتا جا رہا ہے کہ ریاست یا مطلب ادارے کی کوئی اہمیت ہے اور سب نے کہا یہ اور ایک بات میں بتاؤں, یہ فوج جو ہے نا
ادارے کی بات کرتے لوگ فوج کی بات. فوج یہ پاکستان کی فوج ہے. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ یہ فوجیوں کی فوج نہیں ہے, یہ پاکستان کی فوج ہے, اور پاکستان کو اس فوج کی ضرورت ہے. بالکل. اور یہ اگر مطلب اس کی ایک اہمیت ہے, اور چونکہ میں زیادہ اس پہ نہیں کرتا, لیکن یہ ضروری بات ہے. اب بات یہ ہے کہ چلو میں تھوڑا سا اور آپ کو آسان کر دیتا ہوں. پاکستان کی اس وقت ضروریات یہ ہے, چونکہ میں بیسکس پہ جاتا ہوں, اور آپ نے مجھے پتہ ہے چھوڑنا نہیں ہے ایز اے پی ٹی آئی, آپ نے مجھے قریدنا ہے, تو میں جو میری پولیٹیکل سوچ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اس وقت 3 چیلنجز ہیں. سب سے پہلے سیکیورٹی, یعنی جو چیلنجز ہے, اور جو انٹرنیشنلی اور جو یہ سارے اسرائیلی اور یہ انڈین یہ سارے مل کے جو پاکستان کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں, تو سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے, کیونکہ اس سے پوری مسلم امہ کی سیکیورٹی وابستہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو امہ کے دشمن ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اگر ہم کمزور کریں, اور پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی سیکیورٹی کے ادارے کو کمزور کرے خدا نہ خواستہ, تو یہ پوائنٹ نمبر 1 ہے. دوسرا چیلنج پاکستان کے لیے یہ ہے کہ یہ خاص کر 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ دیکھیں ساری فیڈرل پارٹیز جو ہے نا پروونشلائز ہو گئی نا. اچھا, اگر یہ پروونشلائز ہو گئی تو وہ کون سی پارٹی ہے کہ جو رنگ نسل زبان اور مسلک اور اس سے بالاتر ہو کر سیاست کرتی ہے, اور جو گلگت بلتستان کشمیر اور پاکستان کے چاروں صوبوں میں ایکولی پاپولر ہے, اور 2 قومی نظریے کی پالیٹکس کرتے ہیں, اور پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں. کون سی پارٹی ہے؟ مطلب میں آپ جو بات کر رہا ہوں نا, آپ نے اگر پاکستان میں حکومت بنانی ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک صوبے کے لوگ اٹھ کے حکومت بنائیں. تو قومی وحدت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک پیج کے اوپر ہو گلگت بلتستان کشمیر اور پاکستان کے چاروں صوبوں کی. آپ بتائیں کون سی پارٹی ہے؟ تیسری, اکنامک انڈیپینڈنس کی ضرورت ہے, معاشی آزادی. نیو کولونیلزم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ if you are economically dependent you can never be independent politically. تو اگر آپ نے معاشی آزادی حاصل کرنے کے لیے تو اس کے لیے 3 چیزیں چاہیے. گڈ گورننس, جو پاکستان کا پوٹینشل ہے ایگریکلچر منرل اس سیکٹر میں, اور تیسرا ملیشیا چائنا کی طرح ایون انڈیا اوورسیز پاکستانیز پاکستان کے اندر انویسٹ کرے, اور کانٹریکٹ انفورسمنٹ لا ہونی چاہیے تاکہ وہ سیکیورڈ فیل کرے. اب سیکیورٹی نمبر 1, قومی وحدت اور اکنامک انڈیپینڈنس 2 and 3. سیکیورٹی کو آپ نے سب سے بڑا چیلنج. اب بالکل دیکھیں شاہ فرمان صاحب, آپ نے قومی وحدت کی بھی بات کی, آپ نے یہ بھی فرمایا کہ امت مسلمہ خصوصاً فلسطینی عوام پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم نیوکلیئر اسٹیٹ بھی ہیں, ہماری تگڑی فوج بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو امت مسلمہ کی بات ہم کرتے ہیں, فلسطینیوں کی ہم بات کرتے ہیں, یا ان مظلوم مسلمانوں کی ہم بات کرتے ہیں, کیا ان کو نہیں معلوم کہ ہمیں خود ایک کالعدم TTP کا چیلنج درپیش ہے؟ اور آپ کی تگڑی جو قیادت تھی جب وہ وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب, آپ گورنر تھے خیبر پختونخوا کے, تو کالعدم TTP کے ساتھ مذاکرات کا آغاز ہوا. یہاں سے وفود جاتے تھے پشاور سے جب آپ گورنر تھے, تو مذاکرات کے لیے پھر کیونکہ اس میں ہماری رائے دیکھیے فدا, میری بات سنیں. اس وقت جو اس ٹاپک کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ پاکستان کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے. اور میں نے اتنے عرصے بعد اگر کوئی آپ کو میں انٹرویو دے رہا ہوں, اور اگر میں نے تو وہ اسرائیلی کنٹیکسٹ میں امت مسلمہ اور پاکستان کا کردار کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. لہٰذا میں آپ کو سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے کو 2 3 4 انٹرویوز دوں گا, جو بھی آپ کے سوالات ہیں وہ آپ میرے سے کریں, لیکن اس ٹاپک کو ڈائلوٹ نہ کریں. دیکھیے نہیں میری بات وہ دیکھیے, شاید شاہ فرمان صاحب میں اپنا سوال صحیح طریقے سے سمجھا نہیں. دیکھیے میری بات سنیں, میری بات, جب امت مسلمہ کو ہم سے امید ہے, ٹھیک ہے, ہماری تگڑی فوج بھی ہے, ہم ایک تگڑا ملک بھی ہیں, تو ہمیں خود ایک چیلنج تو درپیش ہے نا
جس سے آج دیکھیے تک ہم ایک چیلنج نہیں ہے، نمٹ نہیں سکے۔ دیکھیں ایک چیلنج نہیں ہے ہمارے، دیکھو نا میں نے کہا چیلنجز کون سے، وہ تو ظاہر ہے جو پاکستان کے دشمن ہے، جو امت مسلمہ کے دشمن ہے، وہ جو امت مسلمہ کے دشمن ہے مختلف جگہوں پر، کشمیر ہے، افغانستان ہے، مطلب ہر جگہ پر آپ دیکھ لینا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واحد مسلم نیوکلیر اسٹیٹ ہے، اس کو کمزور کیا جائے تو وہ امت مسلمہ ہمارے لیے جو ہے وہ ہاتھ میں آ جائے گی، وہ جہاں بھی مسئلہ ہوتا ہے امت مسلمہ کو ہمارے سے توقعات بھی ہے اور ہم مدد کے لیے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ہماری ادارے کی ایک امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان کے سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ایک امپورٹنٹ، چونکہ ہم نیوکلیر اسٹیٹ ہیں، مسلم نیوکلیر اسٹیٹ ہے، تو ہماری ذمہ داری زیادہ بنتی ہے، اور اگر ہمارے یہ اللہ نے ہمیں یہ سٹیٹس دیا ہے تو ظاہر ہے ہمارے خلاف سازشیں بھی ہوں گی، وہ سازشیں کس طرح ہم کاؤنٹر کریں گے وہ ایک اور بات ہے، لیکن ادھر سے آپ نہ ہٹیں، ادھر سے بات یہ ہے کہ ہماری جو اس وقت جو ملک کے اندر یونٹی کی ضرورت ہے، اور جو چیلنجز ہے اس چیلنجز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، پاکستان کی سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے، قومی وحدت کو انشور کرنے کے لیے، معاشی انڈیپینڈنس حاصل کرنے کے لیے، امت مسلمہ کی مدد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے درمیان یونٹی ہو۔ میں بالکل اس کی طرف ادھر سے کہتا ہوں کہ اگر یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ یونٹی ٹرو لیڈرشپ پاکستان کے عوام اور ادارہ، اور یہ میری آج کی بات نہیں، میں آپ کو ویلاگ پچھلے 8-9 مہینوں کی کر دوں گا کہ اگر اس ملک نے قائد اعظم کا پاکستان بننا ہے تو آپ کی سیکیورٹی آپ کے ادارے کی ذمہ داری ہے، اور ایک مضبوط ادارہ ہے اللہ کے کرم سے، لیکن اس وقت وہ کون سا لیڈر ہے اور کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو آپ کو قومی وحدت بھی دے سکتی ہے اور معاشی آزادی بھی دے سکتی ہے؟ مطلب آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو وہ تو عوام میں دیکھیں نا، اچھا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی سے میں کہہ بھی دیتا ہوں چلو ایسے ہی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونا تو یہ چیزیں خود سامنے آ تو جائیں آپ کو یقین ہے کہ جب فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں تو پھر پی ٹی آئی جیتے گی، عمران خان صاحب کم از کم ڈان لیگس اور میمو گیٹ والے تو نہیں جیت سکتے۔ اچھا، آپ کو آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی کہاں نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو پاپولیرٹی ہے، جو گراف ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، انفارچونیٹلی یہ معاملات جس طرف نکلے نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرا جیسا بندہ جہاں بھی کھڑا ہوگا وہ پاکستان کے لیے کھڑا ہوگا، چونکہ خاص کر 18th امنڈمنٹ کے بعد جو پراونسز کو فنڈز ملنا شروع ہو گئے، پیسے، اور سینٹر کے پاس پیسے کم رہنے لگے، تو جو فیڈرل پارٹیز ہے وہ انہوں نے بھی اتفاق کیا کہ چلو، میں کہتا ہوں انفارچونیٹلی بدقسمتی سے کہ صوبوں کے پاس اب اختیار زیادہ ہے تو لہٰذا صوبے کی طرف زیادہ جائے، مرکزی حکومت ملے نہ ملے لیکن صوبائی حکومت ضرور ملے کیونکہ اس کے اندر فنڈز ہوتے ہیں۔ یہ سوچے بغیر کہ پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان اور ٹو نیشن تھیوری کے مطابق اور ایک نیوکلیر پاکستان کو چلانے کے لیے اور مسلم امہ کی ضروریات کو پورے کرنے کے لیے اور ان کو سیکیورٹی دینے کے لیے ہمیں کیا چاہیے، اس کے سوچے بغیر آپ کی پی پی سندھ تک محدود رہی، پی ایم ایل این پنجاب تک محدود رہی، باقی ساری پارٹیاں میں ہر صوبے کے اپنے پارٹیاں بنی ہوئی ہے، سوائے پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت، کہ پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان، کشمیر اور پاکستان کے باقی چاروں صوبوں میں ایکولی پاپولر ہے، مشہور ہے، اور صرف پاکستان تو پی ٹی آئی تو پنجاب میں بھی ٹوٹ گئی اور خیبر پختونخوا میں بھی ٹوٹ گئی۔ کیسے ٹوٹ گئی؟ نہیں، وہ پرویز خٹک صاحب نے جو ایک جماعت بنائی، ادھر تو جہانگیر ترین صاحب نے اور علیم خان صاحب نے ایک سیاسی جماعت بنائی۔ دیکھیے آپ خواہ مخواہ ان باتوں کو میں اہمیت اس لیے نہیں دیتا اچھا، کہ پارٹی بنتی ہے عوام سے، لیکن پرویز خٹک صاحب نے آپ کو کافی اہمیت دی ہے، شاہ فرمان صاحب، وہ ان کی کوشش رہی کہ آپ ان کی جماعت میں شامل ہو جائیں، یہ ہوئی، یہ کوشش رہی ان کی، تو آپ چاہے مانیں یا نہ مانیں۔ دیکھیں اس نے جو بھی کوشش کی ہے نا، میں کہتا ہوں کہ میں پاکستان کے لیے کھڑا ہوں، ٹھیک ہے، جہاں مجھے پاکستان کا فائدہ نظر آئے نا میں ادھر کھڑا ہوں، ٹھیک ہے، میں اقتدار میری کمزوری نہیں ہے، پارٹی عہدے میری کمزوری نہیں ہے، اینڈ یو نو، میں آپ کو اس کا پتہ ہے، تو اس نے مجھے جتنی بھی اہمیت دی ہے اس کا شکریہ، لیکن مجھے اس سے اس لیے سروکار نہیں ہے کہ میں پالیٹکس میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ میں ادھر یا ادھر، میں پاکستان کے چیلنجز سے خوب واقف ہوں،
ٹھیک ہے. میں جو ہمارے جو پالیٹکس ہے جو اسٹریٹجک کمپلشنز ہے، اب یہ الفاظ میں کس طرح اس کو ٹرانسلیٹ کروں کہ ہمیں ایز اے مسلم نیوکلیئر اسٹیٹ اور ساؤتھ ایشیا اور ساؤتھ ویسٹ ایشیا کا ہونا، کہ جہاں آپ اوپننگ ہو سینٹرل ایشیا کے لیے، اور جہاں آپ اپنے گوادر سے اور اپنے اس سے مڈل ایسٹ کو بھی ڈیفینڈ کر سکتے ہو، آپ کے پاس J-17 تھنڈر بھی ہو، آپ کے پاس بیلسٹک میزل بھی ہو، آپ نیوکلیئر پاور بھی ہو، تو یہ چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے اس میں پرویز خٹک نظر نہیں آتا. وہ لوکل باڈیز، الیکشن فنڈز، اس حلقے میں اس حلقے میں فلان، یہ جو شاہ فرمان صاحب آپ نے بہت بڑے لیول کی باتیں کی ہیں اور بہت بڑے لیول کی تجویز بھی دی ہے پاکستان کے حوالے سے، اور اچھی بات ہے. لیکن چونکہ آپ ایک حلقے سے رہے ہیں، MP رہے ہیں، وزیر رہے ہیں صوبائی، اور پھر گورنر رہے ہیں، ایک ویڈیو آپ کی آئی تھی، شاید اس میں آپ نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا. نہیں اچھا، سیاست چھوڑنے نہیں، چھوڑی. میں نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے منشور کے حوالے سے ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم موروثی سیاست کی مخالفت کریں گے. ٹھیک ہے. اب میں نے حلقے کی سیاست بھی کی، میں گورنر بھی بنا. نہیں تو موروثی سیاست آپ نے ختم کر دی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت سارے پیٹریاٹک ایجوکیٹڈ یوتھ جنہوں نے قربانیاں بھی دی، محنت بھی کرتے ہیں. ہمیں یہ کلچر نہیں ڈیولپ کرنا چاہیے کہ جناب یہ فلانا حلقہ تو فلانے کا ہے، ایک حلقہ اس کا ہے، ایک حلقہ اس کے اس لیے آپ نے اپنی جگہ پھر اپنے بھائی کو امیدوار بنا نہ، وہ جو میں نے بنایا تھا اس کی اس پر میں نے معذرت بھی کی تھی اور کمٹمنٹ بھی دی تھی کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. ابھی میں نے یہ اس وقت، میں 2018 کی بات کر رہا ہوں، اور اس وقت میں نے یہ جو کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ نہ میرا بھائی نہ میری فیملی کا کوئی کھڑا ہوگا، PTI کا ورکر میرے حلقے سے کھڑا ہوگا. لہٰذا اگر میرے سے کوئی پوچھا جائے گا تو جو چیز میں PTI کے منشور کے مطابق چلانا چاہتا ہوں وہ میں باقی صوبے پاکستان میں بھی یہ بات کر سکتا ہوں کہ اگر میں فاؤنڈنگ ممبر ہوں یا فاؤنڈنگ ممبر سے بھی 1 سال سینئر ہوں، کیونکہ میں ذرا آپ کو بتاؤں کہ 96 اپریل میں پارٹی بنی اور اس وقت بڑا ایک بحث تھی سب کی، ایک تھرڈ فورس ہونی چاہیے، اور یہ باریاں لے رہے ہیں جنرل حمید گل صاحب، یہ سارے اس کو وہ کرے، تو ڈبیٹ چلی تھی. تو میں نے بھی فیبروری 95 میں خان صاحب کو خط لکھا تھا اور یہ لکھا تھا کہ آپ کو اللہ نے عزت دی ہے، شہرت دی ہے، اس کو آپ جس طرح شوکت خانم آپ نے بنائی اپنی عزت اور شہرت کو استعمال کرتے ہوئے، اب ٹرانسلیٹ کرے اپنی اس رسپیکٹ کو پبلک انٹرسٹ میں اور پارٹی بنائیں تاکہ لوگوں کے اوپر پریشر ہو. تو ٹیکنیکلی تو شاید میں کال سے اور وہ مانتے بھی، اور اتنے عرصے سے آپ ان کو جانتے ہیں، یعنی خطوط سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور پھر آپ بہت قریب رہے. یہ تاثر ٹھیک ہے کہ خان صاحب بہت ضدی ہیں؟ میں اس سے زیادہ ہوں. اچھا. میں تو اس لحاظ سے اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس نے میری بات مانی یا نہ مانی، لیکن جب میں نے اس کی مخالفت کی تو اس نے برداشت کیا. بلکہ کئی دوستوں نے پوچھا بھی ہے کہ یہ شاہ فرمان جو آپ کے سامنے کرتا ہے انکار یا بات کرتا ہے کہ یہ غلط ہے، تو مطلب آپ گزارا کرتے ہو، مطلب باقی. تو انہوں نے کہا کہ بات اس کی غلط ہو یا صحیح ہو، لیکن اگر وہ مخالفت کرتا ہے تو اپنی ذات کے لیے نہیں کرتا، اس کی ذہن میں اس کی یہ بات ہوتی ہے کہ یہ پارٹی اور ملک کے انٹرسٹ میں بات مطلب ہے. آپ نے اچھے مشورے بھی دیے، اور جب آپ نے اچھے مشورے دیے تو کئی مرتبہ خان صاحب نے وہ مشورے نہیں مانے. نہیں، وہ تو ظاہر ہے 27 سال کا سفر ہے تو مجھے ساری تو یاد نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ تو یاد ہے نا کہ آپ نے پرویز خٹک کو وزیر اعلیٰ بنانے کی مخالفت کی تھی، آپ نے محمود خان صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانے کی مخالفت کی تھی. دیکھیے، میں نے پرویز خٹک کی مخالفت، اس کا میں نے مشورہ دیا تھا کہ کس قسم کا بندہ ہونا چاہیے. اچھا. یہ میں نے سکھا. نام بھی متبادل بتایا تھا آپ نے؟ متبادل ہمارا یہ تھا کہ اس وقت عاطف بھی انٹرسٹڈ تھے اور اسد کیسر بھی انٹرسٹڈ تھے. تو میں نے کہا کہ خان صاحب کم از کم ایک تو PTI کا چہرہ ہو،
اور دوسری بات یہ ہے کہ میری یہ خواہش تھی کہ ایسا بندہ چیف منسٹر بنے کہ جس کا پی ٹی آئی کے باہر سے کوئی امیدیں نہ ہوں، اس کو چانس نہ ہوں، وہ پی ٹی آئی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو. اب خٹک صاحب جو ہے نا، اس کے پاس ہر وقت 100 آپشنز ہوتے تھے، تو وہ تو ظاہر ہے نظریاتی بندے کا میں ہمیشہ سے حق میں رہا. بہت شکریہ شاہ فرمان صاحب آپ کا.